اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم فروشی ایک ایسا پیشہ ہے جسے گزرے زمانے سے لے کر اب تک کے زمانے میں نہایت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس پیشے کو سر انجام دینے والے لڑکے اور لڑکیوں کو ملنا جلنا اور ان سے تعلقات رکھنا اچھا نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ اس پیشے سے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے اس پیشے کو سر انجام دیتے ہیں اور کچھ لوگ دباؤ میں آ کر کچھ لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی اس پیشے کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس پیشے کو سر انجام دینے والے لوگوں کو غلط تو کہا جاتا ہے، مگر ہمارے اسی زمانے میں سے شریف لوگ جو اپنے آپ کو شریف تو کہتے ہیں اور وہاں چھپ چھپ کر جاتے ہیں۔ جسم فروشی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، کس زمانے سے ہوئی، یہی ہمارا ٹاپک آج کی ویڈیو کا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ نالج کی دنیا 1 سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ محمود۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، انگلش میں اس پیشے کو پروسٹیوٹ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے اپنے آپ کو پیش کرنا یا اپنے آپ کو کسی فائدے کی خاطر بیچ دینا۔ جیسے ہی یہ الفاظ جسم فروشی یعنی پروسٹیٹیوٹ کا ورڈ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں غلط خیالات گردش کرنے لگتے ہیں۔ جسم فروشی کا پیشہ قدیم زمانے سے چلتا آ رہا ہے اور ہمارے آج کے زمانے میں بھی یہ پیشہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ وہ شعبہ ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی کونا خالی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس شعبے کو آج تک ختم کر سکا ہے۔ 18ویں صدی قبل مسیح سے لے کر اب تک یہ شعبہ چلتا آ رہا ہے۔ 18ویں صدی قبل مسیح عیسوی بابل کے حموربی قانونی، آئینی، اخلاقی ضابطہ دنیا کا سب سے قدیم ضابطہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ضابطائی اس ہی سے مذکور ہے۔ ضابطہ قوانین میں خطی بدی، آب پاشی، غلاموں کی خرید و فروخت، آقا غلام کے تعلقات، شادی، وراثت، چوری چکاری سے متعلق قانون کے اصول بنائے۔ انہی میں عورتوں کے حقوق کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ وہاں پر جسم فروشی کو عبادت کا درجہ دیا گیا تھا۔ اسے مقدس جسم فروشی کا نام دیا گیا تھا۔ بابل کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہاں کی تمام عورتیں معبد افرودیتی پر حاضر ہوتی اور اپنا جسم کسی بھی اجنبی کو پیش کرتی، جس سے ان کے رتبے میں اضافہ ہوتا۔ افرودیتی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یونانی دیوی مالا نے حسن اور محبت کی دیوتا کہا جاتا ہے۔ ایک سیب سے پیدا ہوئی جو دیوتاؤں اور آدمیوں کو اپنے حسن سے گرویدہ بنا لیتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افرودیتی کو ایک ہی آسمانی فریضے کے لیے پابند کیا گیا تھا اور وہ فریضہ لوگوں میں جسمی ملاپ کروانے کا فریضہ تھا۔ بات کی جائے قانون کی تو یہودی قانون کے مطابق اس کو ناجائز قرار دیا گیا تھا، مگر وہاں کے لوگ ان باتوں مالا چیزوں کے بارے میں یونانی دیوی تھی جس کی پوجا مشرقی بحیرہ روم میں کی جاتی تھی، جس میں جسم فروشی کے پیشے میں زیادہ مرد ہوا کرتے تھے اور جسم فروشی کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ وہ اس تمام کام میں شامل تھے۔ یہودا اور تمر کی بات کریں تو بائبل میں بھی ایک قصہ عام ہے جہاں پر عورتیں سڑک کے کنارے کھڑی ہو جاتی تھیں اور اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھیں، جس سے یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ جسم فروش ہے اور معاوضے کے طور پر بچوں کی خواہش کرتی تھیں یا پھر کسی اور چیز کی۔ تو ناظرین گرامی، یہی سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، کبھی ختم ہی نہ ہوا اور یہ سلسلہ آج بھی اپنے عروج پر ہے۔ بات کریں اگر ہم اپنے مسلم مذہب کے بارے میں تو اس پیشے کا ہمارے مسلم مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس پیشے کو ہمارے مذہب میں غلط، گناہ اور دوزخ کی طرف لے جانے والا پیشہ سمجھا جاتا ہے، مگر ہمارے ملک پاکستان میں یہ پیشہ اپنے عروج پر ہے۔ اس کام کے لیے ایک علیحدہ سے جگہ بھی بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ جیسی اور تمام مسلمان لڑکیوں کو اس گندے غلاظت پیشے سے دور رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔
ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اسلامی طریقے پر چلیں۔ آمین سم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نالج کی دنیا 1 سے اپنی ہوسٹ فاطمہ محمود اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔